اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم منشا عباس بخاری صاحب، فرید شاہ بخاری صاحب، کلندر پاک کے تمام پیار کرنے والی کاکیاں اور کاکے، جو لوگ یہاں ہیں، تمام سامعین، ناظرین، مڈل ایسٹ سے لے کر انڈیا، ملیشیا، انڈونیشیا، ویسٹرن یورپ، ایسٹرن یورپ، بالخصوص چیک ریپبلک، انگلینڈ، آئرلینڈ، امریکہ، سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، بابا کو نور کا ایک ذرہ ملا تو دیکھو بابا کی کیا حالت ہو گئی۔ سوچو، غور کرو، سرور دو جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو، جو سراپا نور ہیں، جن کے نور سے یہ ساری کائنات بنی، اور ان کا نور آج بھی اسی طرح تابع، روشن، درخشاں، اس کائنات کی دھڑکن کا سبب ہے۔ سب سے پہلے بارگاہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہوتے ہیں۔ پیش ہونے کے لیے یکسوئی سے مراد یہ ہے، آپ گنبد خضرا کا تصور مان لیں۔ آپ اپنی آنکھیں جب بند کریں تو یاد رکھیں کہ آپ نے کوئی خیال نہیں آنے دینا۔ حدیث مبارکہ ہے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیوی بچوں، تمہارے دوستوں، تمہارے رشتہ دار اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤ۔ تو یکسوئی کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ آنکھیں بند کریں گے تو آج کچھ لمحے کے لیے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا۔ اس احساس کو اپنے اندر جگائیں اور پیش ہوتے ہیں پوری یکسوئی سے، پوری توجہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم، سید العرب والعجم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس مقدس مقدس، یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس دعا بدر الدجا صدر العلا نور الہدى کافی الورى مصباح الظلم، جمیل شیعم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ،
والمراج سفر وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمتا للعالمین رحمتا للعالمین راحت العاشقین راحت العاشقین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ 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 یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا افضل المرسلین الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا شمس الدعاء الصلاة والسلام علیک یا بدر الدجاء الصلاة والسلام علیک یا راحت العاشقین الصلاة والسلام علیک یا مراد المشتاقین الصلاة والسلام علیک یا صاحب قاب قوسین الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیک یا نور من نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور من نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور من نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا انبیاء اللہ الصلاة والسلام علیک یا مرسلین حضور پر نور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد مقدسہ محترمہ اور پاکیزہ کی بارگاہ اعلیٰ پاکیزہ میں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کے دادا محترم کی بارگاہ اعلیٰ مقدسہ میں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کے والدین گرامی کی بارگاہ پاکیزہ اعلیٰ مقدسہ میں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تمام امہات المومنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ اعلیٰ مقدسہ میں
السلام علیک یا امہات المومنین، السلام علیک یا امہات المومنین۔ بارگاہ حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا امیر المومنین۔ بارگاہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا امیر المومنین۔ بارگاہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا امیر المومنین۔ بارگاہ مولا علی شہنشاہی سرکار کرم اللہ وجہہ کی بارگاہ اعلیٰ مقدسہ میں، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بارگاہ خاتون جنت شہنشاہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہا، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت حبیب اللہ۔ بارگاہ امام کریمین، امام حسن، امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ تم تمام دختران پاکیزہ کی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ اعلیٰ مقدسہ میں، السلام علیک یا دختران نبی اللہ، السلام علیک یا دختران حبیب اللہ۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام اصحاب صفہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب کی بارگاہ اعلیٰ پاکیزہ مقدسہ میں، السلام علیک یا اصحاب نبی اللہ، السلام علیک یا اصحاب حبیب اللہ۔ بارگاہ حضرت خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا ولی اللہ۔ کربلا کے تمام شہیدوں، کربلا کے تمام غازیوں کی بارگاہ مقدسہ میں، السلام علیک یا شہداء کربلا، السلام علیک یا غازیان کربلا۔ تمام تابعین، تبع تابعین، صالحین، صالحین، تمام بزرگان دین، اولیاء اکرام، کلندران عظام، فقراء کرام، تمام رجال الغیب، تمام نقبہ، تمام کتب، کتب الکتاب، اوتاد، مددگار، ابدال، تمام غوث، بالخصوص غوث العظم، تمام اولیاء کرام، تمام مومنین، صالحین، سب کی بارگاہ اعلیٰ مقدسہ پاکیزہ میں، السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا ولی اللہ۔ کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کے جو چاہنے والے اس عارضی دنیا سے رخصت ہوئے، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بارگاہ کلندر محترم، السلام علیک یا سیدی، السلام علیک یا سیدی، السلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا کلندر پاک، السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مرشدی، السلام علیک یا ولی اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آنکھیں بند رکھیں جی، اسی یکسوئی کے ساتھ بارگاہ رب ذوالجلال میں پیش ہوتے۔ بہت سے لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، جو ملک سے باہر ہیں، جو ملک میں ہیں،
حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب تو لفظ اللہ کہے منہ سے تو تیرے دل میں اللہ کے علاوہ کچھ نہ ہو، یکسوئی اختیار کریں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ تصور باندھیں کہ آپ اللہ کے روبرو ہیں، اللہ آپ پہ اپنی رحمت کی بارش برسا رہا ہے، کرم کی بارش برسا رہا ہے۔ دل میں دھڑکن سے 3 بار اللہ 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 کہیں، بڑے پیار سے کہیں، جیسے کلندر پاک فرمایا کرتے تھے جیسے تم اپنی ماں کو پکارتے ہو پیار سے۔ اس کے بعد جو دعا مانگنی وہ مانگے جی، جب میری آواز آئے تو آنکھ کھول دو۔ آنکھ کھول دیں۔ لوگ مجھے ہر قسم کے میسج کرتے ہیں جی، اور فون بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کی اپنی مشکلات ہیں، مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں۔ ایک واقعہ لوگوں کی اس کے لیے سنا لوں۔ ایک فقیر تھے، وہ ایک اندھے کنویں میں گر گئے۔ اندھے کنویں میں جب گر گئے تو نفس بہت چلایا، چونکہ اس نے جب دیکھا کہ یہ جو فقیر ہے اس کو تو فکر ہی کوئی نہیں، گر گیا ہے تو کہتا ہے باہر نہیں نکلنا۔ تو اس نفس نے خیال دیا میاں بھوکے مر جاؤ گے، پیاس کی شدت سے تمہارا سینہ کٹ جائے گا، کلیجہ پھٹ جائے گا، پکارو چیخو کہ کوئی تمہاری مدد کو آئے۔ لیکن وہ فقیر خاموش تھے، لیکن نفس بضد تھا، اور نفس اپنے مشورے دیتا رہتا۔ تھوڑی دیر میں اس کنویں کے باہر سے کچھ آوازیں آئیں۔ نفس نے کہا چیخ، بڑا اچھا موقع ہے کہ تجھے باہر نکالنا۔ وہ لوگ کنویں کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یار یہ ایک اندھا کنواں ہے، یہ نہ ہو کوئی اور اس میں گر جائے، تو چلو ایسا کرتے ہیں اس کو بند کر دیتے۔ انہوں نے لکڑیوں سے کی مدد سے اس کنویں کو بند کر دیا۔ نفس کہتا رہا اب بھی آخری موقع ہے، بول بول بول۔ وہ فقیر نہ بولے۔ ایک دن ایک رات گزری اسی کیفیت میں۔ آخر کار نفس تھک گیا اور حضرت صاحب یکسو ہوئے اور اللہ کے ساتھ اپنا دیدار اور محویت میں مشغول ہوئے۔
ایک رات اور ایک دن کے بعد رات کے وقت لکڑی جیسے پھٹ گئی اور ایک اژدہے، بڑا اژدہے کے دم نیچے کو آ گیا۔ فقیر نے سمجھ لیا کہ یہ من جانب اللہ ہے۔ انہوں نے اس دم کو پکڑا اور اس کے سہارے وہ جب اس کو پکڑ لیا تو وہ اژدہا باہر چلنا شروع ہو گیا۔ حضرت صاحب باہر آ گئے، اژدہا ادھر کو چلا گیا، حضرت صاحب اس طرف کو چل پڑے۔ آواز آئی، ہم نے ایک موت کو دوسری موت سے نجات دی۔ یہ نفس، سلطان باہو کہتے ہیں کہ یہ نفس اساڈا بیلی، یہ نال اساڈے سدھا، جو کوئی کرے اس کی تباہی اس نو نام اللہ نہ لبدا۔ یہ ہر ایک کے اندر ہے، آپ کے، میرے، سب کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پاک پوتر نفس، یہ بات متعدد دعاؤں سے، کچھ لوگ آج شاید پہلی دفعہ آئیں، ان کو شاید یہ بالکل علم بھی نہیں ہوگا کہ دعا آن لائن ہوتی ہے، کیا ونڈوز ہیں، کیسے کلندر پاک کی تعلیمات کو کیسے اس سوشل میڈیا کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ بازار نہیں سجانا، مجمع نہیں اکٹھا کرنا، عقیدت مند بنانا مقصود نہیں ہے۔ ہاتھ چموانے، گھٹنوں کو ہاتھ لگانا، بھائی زمانہ جاہلیت کی باتیں۔ یہ نفس ہم سب کے اندر ہے۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ جسم میں کیا چیز ہے؟ ایک جسم ہے، یہ گوشت ہے، یہ روح کا لباس ہے، ابلیسی شرارت جو آپ کے دل کی شریانوں سے اندر کی طرف گھستا ہے اور ایک کیڑے کی مانند آپ کے قلب کے اوپر اپنی ٹانگیں جما لیتا ہے، اور نفس اور وہ دونوں مل جاتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، فٹ بال کی طرح کھلاتے ہیں بندے کو۔ یہ سب کو محسوس ہوا ہوگا، اچھی بات سن رہا ہوگا، بندے میں کوئی خرابی نہیں ہے خدا کے لیے، لوگوں کو برا بھلا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، آگہی نہیں ہے، پہچان نہیں ہے۔ فقیر کے مزار پہ آ کے ٹکرے مار کے چلے جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو فیض انہوں نے دینا تھا وہ دے چکے، وہ عام ہے سب کے لیے، سب سنو، سب پلاؤ، سب بانٹو، یہی خیر ہے۔ لیکن that is not the end۔ کہتے ہیں کہ جس کے پاس معرفت نہیں ہے اس کی قیمت بھی کوئی نہیں ہے اللہ کی۔ اللہ یہ کہتا ہے اپنے نفس کی مخالفت کرو، یا آپ کو مجھے خیال دیتا ہے یار بڑی دیر ہو گئی، کہتے کنہ کو دیر بٹھان گے، پتہ نہیں لنگر کھلان گے، یہ سارا نفس ہے، یہ ٹکنے نہیں دیتا، یہ خیال کو نہیں پکنے دیتا، یہ یکسوئی نہیں آنے دیتا، یہ اللہ کے خیال کی مضبوطی نہیں دیتا، آپ کو ہونے نہیں دیتا۔ مکے گیوں گل مکدی نہیں، پاویں 100 پھیرے پائیے کہیں پہ بھی چلے جائیں۔ کش نفسی کتے کے ساتھ جس کی سبب آپ کے میرے اندر اخلاقی گراوٹ کا جہنم ہے، اس کے ساتھ ہم کعبے بھی جاتے ہیں، مدینے بھی جاتے ہیں۔ گناہ نفس کی اب سن لیں، ظاہری گناہ اور اخلاقی گراوٹ کیا ہے؟ نفرت، بغض، کینہ، عداوت، حسد، منافقت، دشمنی، تحقیر، دل آزاری، کیا کیا گندگی۔ یہ جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا، تو میرے اصحابہ جیسے نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا۔ اب یہ نفس آپ کے میرے اندر بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، آپ کو مجھے خراب کر رہا ہے، آپ کو مجھے مقصود تخلیق سے ہٹا رہا ہے۔ کیا ہم نہ یہ نہ کریں؟ امتی ہے کہہ رہا ہے میں دنیا دار ہوں، یہ فقیران کا کام ہے،
اور پھر کہتا ہے جنت جانا۔ ارے بھائی امتی ہو، کس کے امتی ہو؟ اللہ کے سب سے پیارے، سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے محترم، سب سے عظیم، سب سے پاکیزہ شہنشاہ دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہو۔ امتی کیسا ہونا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک سے واپسی پہ فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے۔ کسی نے پوچھا یہ کون سا جہاد؟ آپ نے فرمایا جہاد بالنفس، نفس کے خلاف جہاد۔ یہ وہ سوچ جب تک نہیں بدلے گی، یہ اس سرکش کتے کو لگام نہیں دی جائے گی، ورنہ اس نے آپ کا جسم یوز کر لینا ہے۔ یاد رکھو نفس کی صرف کیا ہے؟ خواہش، ہر بات پہ خواہش ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ جو ملتا ہو کہنا بس دعا کرو اے کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے۔ بھائی سورہ رحمان سنو، قرآن کا حسن یاد رکھو، اس کے سننے سے رقت داری ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس کو دنیا کے لیے سنے تو اس کے دنیاوی کام ہو جاتے ہیں، اور اگر آخرت عقبہ کے لیے سنے تو وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ اللہ کو پکارو، اللہ کو اسم اعظم کی تحقیق اور تلاش، اور لوگ اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ کیا حسین بات ہے، اللہ سنتا ہے سب کی، اللہ سب کا رب ہے، سب اللہ کی پسندیدہ ترین مخلوق ہے۔ لیکن اگر ایک فقیر کے پیچھے آپ چلیں اور پھر آپ کو خود شناسی نہ ہو، آگہی نہ ملے، تو گویا آپ نے وقت ضائع کیا، آپ نے وہ سارا وقت ضائع کر دیا جو آپ نے ایک زمانہ کسی کی صحبت میں گزارا۔ صحبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ آئے ملے بیٹھے۔ کلندر پاک فرمایا کرتے تھے فقیر کو سے ملنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک فقیر دوست ہوتا ہے جو آتا ہے کہتا ہے دعا کرو میرا ہے کم ہے، میری ہے مصیبت ہے، اور چلا جاتا ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ رانجا رانجا کوک دی نا پہ رانجا رانجا، وہ جو فقیر پرست ہے، جو وہیں ختم ہو جاتا ہے، جو اپنا آپ مٹا دیتا ہے۔ تو نفس امارہ ہو، نفس لوامہ ہو، دیکھو انڈرسٹینڈنگ مشکل ڈکشن تصوف میں داخل ہونے کی بجائے آسان بات یہ ہے کہ جو آپ کو خیال دیتا ہے، اگر آپ کی انکلینیشن جھکاؤ دنیا کی طرف ہے تو یاد رکھو اگر آپ سورہ رحمان بھی سنو گے تو جو رب کی طرف سے جو آگہی ملنی ہے اس کو آپ کو پہچان ہی نہیں ہوگی، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، چونکہ آپ کا دل پہلے ہی دنیا سے بھرا ہوا، اس میں مزید گنجائش نہیں۔ یہ کیوں ڈپریشن پھیل جاتا ہے، یہ کیوں بیماریاں پھیل جاتی ہیں، یہ کیوں لوگ بے بس ہو جاتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں سٹنٹ پانے، یہ کرنا، ہارٹ سرجری، یہ بندہ گیا وہ گیا، تو ہم اسے پھر کہہ دیتے ہیں اچھا سورہ رحمان سنو، اچھا چلو قصیدہ بردہ شریف سنو، فالج ہو گیا۔ وہ 7 دن بعد کہتا ہے کہ تھوڑا جا فرق پہ ہے، پھر کی کرا۔ اچھا یہ بڑی، اب یہ انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے، تھوڑا سا فرق کیوں پڑا؟ اس لیے کہ اس کے اندر دنیا کی اتنی محبت ہے، اللہ کی محبت اور یکسوئی کیسے آئے گی؟ کیسے داخل ہوگی کوئی چیز؟ دھیان ہی کسی اور طرف۔ یہ نفس کیا کرتا ہے؟ بندے کو اللہ کے قریب ہونے سے روکتا ہے، قریب نہ جائیں، جانے نہیں دیتا، رکاوٹ ہے۔ اللہ نے اگر اس کو خلق کیا تو روح کو بھی خلق کیا، ہر شے کا خالق اللہ ہے۔ لیکن جب اللہ نے ابلیس کو اجازت دی اور اس کو عمر دی، اس کو طاقت دی، تو ساتھ ہدایت بھی بھیجی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر شہنشاہ کائنات علیہ السلام کی ذات مقدسہ تک اگر 1,24,000 انبیاء اور مرسلین آئے، صحیفے اور کتابیں آئیں، اور قرآن مقدس جیسی نعمت عظمی نازل ہوئی، تو سوچیں ذرا ایک لمحے کے لیے۔ تو اللہ نے تو، وہ تو مخلوق ہے، قرآن تو حق ہے، قرآن تو نور ہے،
قرآن تو سید الانبیاء علیہ السلام کے قلب کا نور ہے، تو پھر کیا ہوا؟ کیا وہ مخلوق بازی لے گی؟ اٹھ بولیا نچ یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتھوں اٹھے، راتی جاگن تے شیخ صداون تے راتی جاگن کتے تیتھوں اٹھے۔ وہ بازی لے جاتے ہیں، وہ نفس بازی لے گیا، وہ ابلیس بازی لے گیا۔ آپ قرآن سن رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں کہ بس تھوڑا جا سرویا دعا۔ ارے بھائی، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے۔ جب جنات نے، قرآن نے خود خبر دی ہمیں کہ جب جنات نے اس کو سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا کلام سنا ہے جو مردہ دلوں کو راہ حق کی طرف موڑنے والا ہے۔ مردہ دل سمجھتے ہیں، حیات جاوداں جانا ہو جہاں دل زندہ نہ ہو، مردہ دل کہلاتا ہے۔ کلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم مردوں کو زندہ نہیں کرنے آئے، ہم مردہ دلوں کو زندہ کرنے آئے۔ وہ تو فقیر تھے، اب فقیر کیا ہے؟ الفقر فخری والفقر منی، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقر میرا فقر ہے، فقر مجھ سے، اور وہ قرب کی وہ انتہا ہے جہاں دیدار رب ذوالجلال اور وصال کی تکمیل ہوتی۔ نبی دو جہاں علیہ السلام سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ قریب ترین اللہ کے ہیں۔ سورہ نجم میں ارشاد ہوا، اور ہمارے اور ہمارے محبوب کے درمیان دو کمانوں کا یا شاید اس سے بھی تھوڑا فاصلہ رہ گیا تھا، اور اتنا قریب گئے کہ مولانا روم نے کیا خوب فرمایا کہ حضور والنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے چہرے کا آئینہ ہے، اللہ کی ذات اور ہر صفت ان سے منقص ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا بے شک اس نے رب کو دیکھا۔ فقر اللہ غیب کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ دیکھو کتنے حسین نبی، کتنے حسین شہنشاہ کہ اللہ سے اپنی امت کے لیے یہ تحفہ لے لیا، فقر یعنی روح کا اللہ سے وصف، ظاہری پاکیزگی کے لیے نماز اور روزہ، اور باطنی پاکیزگی اور روشنی کے لیے فقر۔ یہ فقر کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کیوں کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کہلاتے ہیں؟ یہی للہ، یہی ڈوبی تھل، یہی دستار بندی تھی ان کی کہ تجلی الہی ان کے اوپر گری ہے۔ باقی ساری ظاہر کی دنیا تھی، سب ایک سید ایک اکلوتے بیٹے کی دستار بندی کر رہے تھے، جیسے سادات میں ہے کہ چلو جی باپ کا بڑا بیٹا جو ہے ابھی یہ اس کی دستار بندی، ان کو نہیں خبر کیا ہو گیا۔ کلندر پاک فرماتے ہیں اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں فقر مکمل ہوا۔ کیا مکمل ہوا؟ فقر مکمل ہوا۔ کیا مطلب تھا؟ روح اس کے عمر سے، جیسے قرآن نے حضور کو نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کیا معراج کی حسن بیان فرمایا صدقے پاک نبی کے۔ یہ فقر کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کو بھی عطا ہوا۔ کہا بابے کا فقر مکمل ہوا، تو بابے سے پوچھا گیا بابا کیا چاہیے؟ کہا میرے للہ کو نور پور شہاں بنا لیں۔ وہ قرب کی انتہا تھی، وہ وصل تھا، وہ تکمیل، وہ جسے فنا فی صفات اللہ، فنا فی الفنا، فنا فی ذات اللہ، جو بھی کہیں یہ کوشش سے نہیں ہے۔ کلندر پاک بھی تو اس سفر سے پہلے ایک ظاہری دنیا میں ہی رہتے تھے۔ فرق یہ ہے کہ اس فقر کی عطا سے ان کا نفس جل گیا، آپ کا میرا نفس جلتا نہیں ہے۔ یہ ایسا چیز نہیں ہے کہ تجھے سوچو لاول بلا پڑھ لوں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور ابلیس بھاگ جائے گا، یہ ایسے نہیں بھاگتا۔ یہ کلندر پاک اس لیے کلندر پاک کہ وہ صاحب فقر ہوتا، اور فقر
ان کو ملا۔ نبی محترم علیہ السلام نے فرمایا مجھے فخر پر فخر ہے کہ اسی سبب میں تمام انبیاء اور مرسلین پر فوقیت رکھتا ہوں۔ یہ صدقے پاک نبی کے آل نبی اولاد علی اور جنس کو اللہ چاہے عطا کرے۔ اب جب وہ فقیر بنتا ہے تو اس کا مجاہدہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے جس نے مشاہدہ کیا قلندر پاک وہ خوش قسمت فقیر ہیں، میجسٹک فقیر کہلاتے ہیں، کہ جن کو پہلے مشاہدہ ہوا بعد میں مجاہدہ کیا۔ آپ جناب مجاہدہ تو بہت مشکل تھا، آج ہم بڑے شوق سے یہاں بیٹھے ہوئے ان کی حیات مبارکہ میں، تو اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ آستانہ بازار حسن میں ہے تو ہمارے نفسوں کی گندگی نہیں، وہ غلاظت بکھیرنی تھی۔ میں نے لوگوں کی باتیں سنی ہوئی، مجھے اندازہ ہے کہ ان کے بارے میں لوگ کیا باتیں کرتے تھے۔ بابا ہی کہا کرتے تھے قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ، یہ مردہ پرست قوم ہے، مردہ بیچنے کا فن جانتے ہیں۔ ہم نے سورہ رحمان پلانی شروع کی تو سورہ رحمان کے نام پہ ہی فقیری کی دکان چمکا لی، لوگوں کو اپنا عقیدت مند پیر دبوانے شروع کر دی۔ یار کو خدا توفیق کروں، سوچو پیار کیا چیز ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا صافی، یعنی جو محبت میں غرق ہو جائے، اور جو محبوب میں غرق ہو وہ صوفی۔ وہ ہیں قلندر پاک رحمت اللہ علیہ، اٹھتے بیٹھتے آخری سانس تک صرف اللہ 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 اللہ۔ بیٹے بابا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بابا بھی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ آپ کوئی بھی چیز اختیار کر لیں، آپ پہ کیفیت طاری ہو سکتی ہے، کیفیت آپ اپنی مرضی سے طاری نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، آپ کی کوشش سے رک نہیں سکتی، آپ کی کوشش سے جا نہیں سکتی۔ لیکن یاد رکھ لیجئے گا کہ جو آپ کا مقام ہوگا وہ آپ کے اعمال کا ثمرہ ہوگا، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ یہ اتنا آسان کھیل نہیں ہے کہ جو نفسی جنگ نفس کے ساتھ جڑی ہے، کیا وہ ایک سیکنڈ کے ہزاریں حصے میں ختم ہو جائے۔ اللہ نے تو ہم پر پہلے ہی اتنی مہربانی فرمائی کہ ہمیں امت شہنشاہ دو جہاں علیہ السلام نے پیدا کی ہے، مسلمان ہیں، کوئی محنت نہیں کی، پیدا ہوئے کسی نے کان میں اذان دی اور ہم مسلمان ہو گئے۔ پھر ہمیں اس بات پہ گھمنڈ بھی، پھر ہم پریشان ہیں، ہمارا کردار کوئی نہیں ہے، ہماری سوچ کوئی نہیں ہے، مثبت سوچ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جب ہم ڈاکٹروں کے ہاتھ پھنستے ہیں پھر وہ نچاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے صدقے جائیں، اس پاک ذات کی محبت کا حسن دیکھیں کہ انسان جتنا مرضی اس کو بھلا دیتا ہے، اس کو اگنور کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، پھر بھی وہ اپنی محبت کے تسلسل کو جاری رکھے ہوئے، اور فقراء کا تسلسل فقر کے روپ میں، بھائی فقر کی اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آ سکتی، اس لیے کہ یہ جس کو ملا اس سے پوچھو۔ وہ جس کو ملا تھا وہ تو پیر کاکی تاڑ کہلاتا تھا، اس کو تو کنجریوں کا پیر کہتے تھے لوگ۔ وہ صاحب فقر تھا، وہ صاحب روشن ہیں، وہ صاحب روشن رہیں گے، وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوست رہیں گے۔ لیکن اس وقت مجھے کیوں نہیں نظر آیا؟ اس وقت میرے ذہن میں گندگی کیوں بھری؟ اس لیے کہ میری گرومنگ ہی نہیں ہوئی، میری تربیت ہی نہیں ہوئی، مجھے کسی نے بتایا نہیں، سمجھایا نہیں، کسی نے کوئی دی نہیں، بس ہم پیدا ہو گئے بس دھکے دھکے دے نال چل مسیتے وڑ، جمعہ پڑھا بس روزہ رکھ لے، اسکول پڑھ اچھی تعلیم کر، کوئی کیریئر بنانا ہے۔ کسی نے کوئی گرومنگ نہیں کی، ماں باپ نے جو کام کرنا تھا، اور پھر جس وقت ہم نے بچوں کو کہا کہ آؤ ہمارے پاس، تو سب ماں باپ چیخ اٹھے، پتہ نہیں کتنے چلے نے کی کر لیں گی۔ او بھائی تمہارے بچوں کا ایک حسین خیال، آواز آ رہی ہے،
صبر کر لیں. جی میں معذرت خواہ ہوں، اصل میں گرمی اور آپ کو پتہ ہے لوڈ شیئرنگ کی وہ بات ہی میرے ذہن سے نکل جاتی ہے. کلندر پاک رحمت اللہ علیہ سے کسی کو کیا چاہیے؟ دنیا چاہیے یا صرف یہیں پہ رہنا ہے کہ یہاں سے مرنا نہیں ہم نے، یا آگے نہیں جانا؟ میں ابھی حال ہی میں یورپ گھومتا رہا، اتنی بے سکونی میں نے اس مادی ترقی کے جہان میں دیکھی ہے جس کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. سب کچھ ہے، سکھ نہیں ہے. سب کچھ ہے، سکھ نہیں ہے. تو اگر سکھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. محل کھڑا کر لیں، اور اگر آپ کے اندر ڈس سیٹسفیکشن ہے، آپ کے اندر سکون ہی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اس دنیا کی بنیاد بلا پہ ہے اور بلا میں سکون محال. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ دنیا فانی ہے، یہ زندگی عاریتن ہے، یہ سانسیں گنتی کی ہیں. جو عاریتن ہے وہ کبھی واپس لے لی جائے گی، جو کاؤنٹنگ ہے سانسوں کی وہ ایک دن ختم ہو رہی ہے. یہ جو سارے بڑے ہو رہے ہیں یہ اپنی اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. یہ کوئی گھمنڈ کی بات نہیں ہے کہ کوئی کہتا میں 70 سال ہی جا سکتا، کوئی پتہ نہیں ہے. تو فقیر کتنی بڑی نعمت ہو گیا کہ وہ فقر، وہ صاحب فقر جو بازار حسن کی زینت بنا، اصل میں تو وہ ملامتی سلسلے کے تھے کہ ملامت سے ان کے اصلی جمالی پہلو پر پڑتا رہے، کسی کو پتہ نہ چلے. کہا کرتے تھے بابے کا اگر کسی کو درگ ہو جائے کہ بابا کون، تو سید بابا یہ زندہ بابا کی بوٹیاں نوچ نوچ کے گھروں میں فریموں میں سجا لیں گے تبرک کے طور پر. And imagine it. You can't imagine it. Even I can't imagine it. میں تو فیل ہو گیا ہوں کہ وہ کس قدر بڑا ہے. ہم اس کو بیچ رہے ہیں، ہم اس کو کیش کروا رہے ہیں، ہم لوگوں کو اس کا پیغام صحیح دینے کی بجائے غلط سے ہم ڈال رہے ہیں. وہ بھائی وہ انعام یافتہ ہے. قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کی صحبت اختیار کرو. اولیاء کرام کی وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ ہادی تلاش کرو اپنے لیے. تو وہ انعمت علیہم جو ہے، جو اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہے، اس کی کسی کو خبر ہی نہیں. وہ کہہ رہے وہ انعام یافتہ سے ہوں دے قبر دے اندر ہے، میں ہوں انعام یافتہ. اپنے طرف سے ہی اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں سارے. وہ بھائی اللہ کلندر پاک فرمایا کرتے تھے بابا کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. یہ کوئی آسان ہے؟ اپنے آپ سے پوچھو، اندر سے پوچھو کیا سوچتے ہو سارا زندہ. کیا ہم اس لائق ہیں کہ اللہ کے روبرو پیش ہو سکے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکے؟ ہمارے اندر کی گندگی کس قدر زیادہ ہے کہ ہم اگر جب منہ سے کہتے ہیں اچھی بات پہلے اندر پیدا ہوتی پھر منہ سے باہر نکلتی. تو اگر منہ سے نفرت، طعنے اور تشنیع کے فکرے نکلنے ہیں تو اندر کیا ہے؟ سلطان بہو کہتے ہیں اندر بوٹی مشک مچایا تے جہاں بھولاں دے آئی ہوں، جیوے مرشد کامل باہو جیں اے بوٹی لائی ہوں. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج مبارک سے تشریف لائے تو فقر کی سب سے پہلی جو دولت کسی کو ملی تو وہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ، اس کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہ.
اس کے بعد امام حسن امام حسین. فرمایا نبی علیہ السلام نے بیٹی کے بارے میں فاطمہ مجھ سے ہے، علی مجھ سے ہے، حسن حسین مجھ سے ہے. یہ پنجتن پاک ہے. یہ کہانی فرقوں کی کہانی نہیں ہے، یہ محبت کی کہانی ہے، یہ عظمت کی کہانی ہے، یہ اللہ کی گراں قدر رحمت کے سمندر کی کہانی ہے. قلندر پاک رحمت اللہ علیہ سب سے پیار کرتے تھے، غریب ہو، امیر ہو، گناہ گار ہو، نیک ہو، بد ہو، کوئی ہو، کسی حال میں بٹھا لیتا. بیٹھ جو بیٹے گا، بابا دعا کر رہا ہے تمہارے لیے. سمپل سادہ سی بات. آنکھیں بند کرو، اللہ کے روبرو پیش ہو. اب اللہ کے روبرو ہونے کا خیال تو میں نے پہلے بتایا، اندر دنیا بسی بھی ہے، خیال کیسے بنے. قرآن تو آپ نے سورہ رحمان سن لی، اس کا تو حسن ہے، اس کا اعجاز ہے، آپ نے سنی ہے، صحیح طریقے سے سنی ہے یا نہیں سنی، اس سے آپ کی بیماری چلی جانی ہے. آپ نے اس کے بعد اس پیغام کو پھیلانا ہے. لیکن پھیلانے کے پروسیس میں کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ آؤ جی آؤ فلاں تاریخ کو للہ چلو فیض عام تقسیم ہو. خدا کے واسطے پاگل ہو گئے. فیض تو پہلے دے چکے وہ. بہت کم فقیر ہوتے ہیں جو فیض دے کے جاتے ہیں. یہ پروگرام جو تھا سورہ الرحمن، یہ پہلے میں نے ہی ٹیلی ویژن سے پروڈیوس کیے تھے قلندر پاک کے حکم. یہ وہ بنیاد ڈالی گئی تھی اس ملک کے لیے کہ اس ملک میں اس وقت سب سے بڑے جو مرض تھا وہ ہیپاٹائٹس تھا. ہیپاٹائٹس کے علاج کی اس سے پہلے تو میوزک کے ذریعے بھی علاج کر لیتے تھے، دھمال کے ذریعے بھی علاج ہوتا تھا. لیکن چونکہ ہمارے اندر ریسرچ کی وہ نہیں ہے، ذہن نہیں ہے، ہمارے اندر ذوق شوق نہیں ہے، فوکس نہیں ہے، دنیا کہاں سے کہاں چلے گی، ہم اسی پہ پڑے ہیں استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اے میوزک کتوں آ گیا. قلندر پاک فرمایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا بابے کو پتا ہے کہ شریعت میں اسلام میں میوزک اور اس رقص کی اس دھمال کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن چونکہ میرا معاشرہ ان دونوں چیزوں کو اپنا چکا ہے، ان کے گھروں میں گھس گئی ہے، تو بابا کہتا ہے کہ چلو جس چیز کو شوق سے سنتے ہیں اسی سے علاج کیا جائے. اللہ کہ جب فنا فی الفنا کا مسافر ہوتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے کہ وہ میرے سے بولتا ہے، وہ میرے سے دیکھتا ہے، وہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں. قلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے میوزک سے علاج کیا. نور جہاں کی قلندری دھمالیں سنا سنا کے میں نے خود اس کا وٹنس ہوں، تجربے کیے. لوگوں کی شوگر ٹھیک ہو گئی، کینسر ٹھیک ہو گیا. دم کہا اب موقع آیا ہے. یہ فائنل کلام ہے، یہ وہ کلام ہے جس پہ کسی کو اختلاف نہیں. یہ قرآن ہے جو علاج کرے گا. جو علاج کرے گا کس چیز کا؟ صرف وہ بیماری نہیں جو آپ کو دکھتی ہے. یہ بیماری اس لیے کہ آپ مادہ پرستی میں جب ہم چلے جاتے ہیں تو جسم میل فنکشننگ کی طرف، روح بالکل لو فریکوینسی پہ بالکل ایسے ہو جاتی ہے جیسے اندر بالکل مرنے کے قریب ہے، کونے میں لگ جاتی ہے، ڈس ہارمنی ہو جاتی ہے وجود اور روح کی. تو جب یہ کلام سنا جاتا ہے تو اس سے سب سے زیادہ وائبرنٹ روح ہوتی ہے جو اس نفس کو، اس بے لگام گھوڑے کو کھینچتی ہے جس کو پہلے نفس نے قابو کیا تھا. بیماری تو یوں کر کے نکل جاتی ہے. اصل بیماری ہے سوچ، منفی سوچ. اے مینو چنگا نہیں لگتا. میں اکثر دعاؤں میں، دعائیں بھی چونکہ ریگولر ہوتی ہیں تو میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، سب کو ملتا ہوں. میرا خیال ہے جتنی دیر دعا ہوتی ہے اس کے آدھے گھنٹے بعد اس کا اثر اتر جاتا ہے. پھر وہی دنیا، وہی سب کچھ، وہی دنیا کی طرف رغبت، وہی نفرت. ایک دوسرے سے ہم اتنی نفرتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں. وہ بھائی فقر کسی کے پاس نہیں ہے سوائے قلندر پاک کو عطا ہوا. بس سمپل، باقی سب برابر. کیوں ایک دوسرے سے افضل بننے کی خواہش رکھتے ہیں؟ اپنے بھائی سے پیار کرو.
جیسے کہا نا حدیث مبارکہ، مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو کلندر پاک نے تو آپ کو بتا دی اس حدیث کی تشریح. تمہیں یہ سورہ رحمان سنو اچھی لگی، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا. جو اپنے بھائی کو سب سے پہلے اس کو دے کے آنا جس سے تمہاری دشمنی ہے، جس سے تمہاری لڑائی ہے، جس سے تم نفرت کرتے ہو. ختم ہو گیا. دیکھیں کیسی سوچ بدلی جا رہی ہے. پیغام پھیلاتے جاؤ گے، اپنی اندر کی ریزرویشنز ختم ہوگی تو آپ کے اندر بہتری آ جائے گی. آہستہ آہستہ بہتری آئے گی. آخر کوشش کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کلندر پاک آپ کو ایک جھٹکے میں پار کرا دے. ایسے نہیں پار ہوتا. وہ کلندر پاک ہی تھے جو ایک جھٹکے میں پار ہوئے تھے. یہ انعام یافتہ ہے. یہ عاشق اور معشوق کی ایک داستان ہے. یہ عشق کا وہ جہان ہے جو ہیومن عقلی طور پر انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے کہ یار یہ کیا ہے. سوچیں ایک لمحے کے لیے، جو بازار حسن میں جس کا آستانہ تھا آج اس کا مزار ہے. آج یہاں دنیا آتی، اس ہستی کا پیغام فیض پوری دنیا میں پھیل گیا. میں جہاں بھی گیا، میں چیک ریپبلک میں تھا، میں نے وہاں بچی گوری کاکیوں کو دیکھا ہے. وہ آنکھیں بند کرتی ہیں کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کے سامنے کھڑے مسکرا رہے ہوتے. ہم میں سے کتنے ہمارے میں تڑپ ہے کہ ہمیں تجھ سے ملنا ہے. ہمیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے، ساڑھا کام کر دے. میں مزار میں دیکھتا ہوں لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ایک پلاٹ بس کٹا دے تیری بڑی مہربانی، کار بن جائے تیری بڑی مہربانی، بچے دا بیاہ ہو جائے تیری بڑی مہربانی، اولاد ہو جائے، جادو چڑھ گیا. مجھے بہت زیادہ فون آتے ہیں، سب سے پہلے پوچھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے، مجھ پہ جادو تو نہیں ہوا؟ میں کہہ دوں ہاں ہوا تو اتر جائے گا، سورہ رحمان سن لو. یہی تو انہیں کہا نہیں، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں. اب پتہ نہیں اس کے علاوہ کون سا علاج ڈھونڈ رہے ہیں. کوئی یملیکا ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی تعویذ لب رہے ہیں جو جوتیاں مارنی ہیں، نہیں پتہ نہیں کی کرنا ہے. یعنی یہ مسلمان ہے. اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا، وضع میں ہو تم نثارہ اور تمدن میں حنوط. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. تو اب ہم جب اس نہج پہ پہنچ گئے تو قرآن کے آگے تو کوئی وظیفہ نہیں. مجھ سے تو لوگ وظیفے منگ کے تھک گئے. میں کہا میرے کو اور تو کوئی وظیفہ نہیں. انہیں کہا آپ استخارہ کر لیتے ہو، میں کہ نہیں. حساب کتاب کر لیں تو میں کہ نہیں. تو پھر آپ کیا کرتے؟ میں نے کہا جناب میں نے تو آپ کو فون ہی نہیں کیا، پیسے بھی نہیں مانگے، آپ نے مجھے فون کیا. بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ آپ کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ کہتے ہیں ہمیں آپ سے ملنا ہے. بھائی آج وہ مل لو گے. سورہ رحمان تو سنو، اپنے گھر کی لیبارٹری میں سنو. وہ بھائی ایپ بنا دی ہے دی الٹیمیٹ فیملی، خدا کی نام. اس کے علاوہ وہ یوٹیوب چینل بنا دیا. سن لو لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کو سن کے کیا ہوا ہے. اگر کسی کو خواہش ہے، جو لوگ اپنے سننے کے بعد ویوز چڑھانا چاہتے ہیں وہ مجھے اپنے ویوز ریکارڈ کر کے دیں، میں انہیں یوٹیوب پہ تحفہ کلندر پہ چڑھا دوں. ہم نے یوٹیوب چینل شہرت کے لیے، اپنے نمبر دینے کے لیے میں نے نہیں کیا. یوٹیوب چینل کا مقصود صرف کلندر پاک کے پیغام کی جو اوریجن ہے، اصل ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا. مجھے پتا ہے اس کی مقبولیت کبھی نہیں ہوگی. مجھے معلوم ہے ایک رقص کرتی لڑکی کا 1 منٹ کا میں ویڈیو چڑھا دوں تو 2 دن میں 2 ملین ویوز ہوں گے اس کے. میں ایڈز کے پیشنٹ کا بھی چڑھاتا رہوں گا تو اس کو دیکھے گا بھی. یہ کہیں گے پتہ نہیں بڑے کو بد کردار لوگ سن جنہاں نو ایڈ ہو گئی. ارے کچھ شرم کرو، سوچو، قہر سے بچو اللہ کے. یہی ہے وہ نفس. اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام جو بہت پیارے ہیں ان سے کہا اے داؤد میری محبت تیرے نفس کی مخالفت میں پوشیدہ ہے. نبی علیہ السلام صرف اللہ کی بات کرتے تھے، صرف اللہ 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 اللہ. اور جو بھی ان کے نور سے، فقر کی دولت سے روشن ہوا اس نے بھی اللہ کی بات کی، اپنی بات نہیں کی. کلندر پاک نے کبھی نہیں کہا کہ میں فقیر ہوں. کسی یہ چادر ہے گلے میں، یہ وہی چادر ہے جو کلندر پاک کی، جو آخری لمحے بھی ان کے گلے میں تھی.
اور آخری لمحے میں بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سید بابا، بابے کو کچھ ہو جائے، بابا مر جائے بے شک، تم نے بابے کو چھوڑ دینا اور وہاں جانا ہے لاہور جہاں سورہ رحمان کا سیمینار ہو رہا ہے، بیٹا تیرے بغیر وہ نہیں ہو سکتا۔ بابے نے تمہارے سینے میں یہ ریسرچ مکمل کر کے منتقل کی، باقی تو پھیلاتے ہیں۔ جو رحمت کی وہ روشنی ہے وہ سید تجھے عطا کی بابا۔ یہ ذرا سوچیں اس شخص کا جو صاحب فقر ہے، اور اس آخری وقت میں یہ بھی فرما رہے ہیں بابا براق پہ بیٹھ کے جائے گا یار سے ملنے کے لیے، آخری یاریاں بھی تے کدے نال لینا جی، تو ظاہر ہے جس کا دوست ہے وہ اس کو اسی شان سے لے کے جائے گا۔ آپ کسی کے گھر میں، کلند پاک کے گھر میں، یہ گھر ہے فرض کریں جو مزار ہے، یا آپ گھس آئیں گے، ٹھیک ہے، منشا صاحب آپ کی بہت عزت کریں گے، آپ کو کھلائیں گے پلائیں گے، آپ کے ساتھ پیار کریں گے، لیکن آپ کلندر پاک کی ڈومین میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک وہ نہ چاہے، اور وہ جب چاہے جب آپ کے میرے سینے کے اندر اس نفس کو لگام ڈلی ہو۔ ہم کعبہ جا سکتے ہیں، حکم ہے، کعبے کے طواف بھی کرائیں گے، مدینے بھی چلے جائیں گے، لیکن مدینے والے کے باطنی جہاں روشن جہان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ظاہر میں ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں، پیسے رکھتے ہیں، ہر لوگ نے خرچہ کیا ہے، عمرہ کرا ہوا، حج کرا ہوا، لیکن کبھی ہمیں یہ خیال نہیں آیا کہ ہم اپنی اصلاح کرنی ہے کہ نہیں۔ کلندر پاک رحمت اللہ علیہ صرف فیض نہیں ہے، یاد رکھو۔ اب یہ جتنے لوگ بیٹھے سب نے سن لیے نا، سب پھیلا رہے، سب کو پتا ہے کہ ایک فیض آتا ہے، کبھی اچھا کبھی برا، کبھی بے یقینی ہے تو کبھی یقین ہے۔ اقبال بھی کہتے ہیں غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ تو اگر میرے اندر بے یقینی ہے، تسلسل نہیں ہے کسی چیز کا، تو اس کا مقصد ہے میرے اندر کوئی پرابلم ہو گئی ہے، یا مجھے اس راستے کا نہیں پتا کہ وہ راہ کیا ہے۔ فرمایا حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے، دو ہی راستے ہیں، ایک راہ دلالت ہے گمراہی، اور ایک راہ ہدایت ہے۔ راہ دلالت وہ راستہ ہے جو بندے سے رب کی طرف جاتا ہے، اور راہ ہدایت وہ راستہ ہے جو اللہ سے بندے کی طرف آتا ہے۔ جو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو سید صفدر علی بخاری سے کلندر پاک کے تک لے گیا، یہ ہے وہ راہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئی۔ انہوں نے نہیں کہا میں پہنچ گیا، انہوں نے نہیں کہا میں فقیر ہوں، انہوں نے کہا بیٹے بابا دعا کرو، بابے کی ہر سانس انسانیت کے کام آئے، ہماری تمام دکھ تکلیف پریشانیاں ہمارا اپنے سبب ہے۔ نہ سوچیں کسی رشتہ دار نے جادو کیا ہے، نہ سوچیں کسی نے تعویذ کیا ہے، خدا کے لیے اللہ کو اللہ سمجھیں، اور اس فیض کا حسن ہے، اور یکسوئی اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے آگے پیش ہوں، جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ دے سکتا ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اپنے اندر کے یقین کو روشن کریں، اور آپ کے پاس ایک فیض ہے، طریقہ ہے۔ طریقہ کتنا آسان ہے، 3 بار اللہ پڑھو اور روبرو اللہ کے ہوتے چلو بھیا موجیں کرو۔ لو جی ہم نے جس پہ بھی آزمایا ہے، لوگوں کو جیسس جیسس پڑھ کے بھی کہا 3 دفعہ جیسس پڑھ لو جو کرسچن تھے، ہندوؤں کو کسی کو کہا اچھا تم پڑھ 3 بار دل میں گنیش گنیش گنیش، کسی کو کہا تو رام 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 پڑھ، کسی کو کہا واہ گرو جی 3 بار پڑھ۔ ہمیں معلوم ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، یہ سب اس دنیا کا ایک فراڈ دھوکہ ہے، یہ ساری اس نفسی ابلیسی چالیں ہیں، اس لیے کہ انسان کا مالک صرف اللہ ہے۔ یاد رکھیں انسان کا مالک صرف اللہ ہے، یہ سب مخلوق اللہ کی یہ اونرشپ ہے، اس کا کوئی اونرشپ اور کسی کی نہیں ہے سوائے رب کائنات کی۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ہر شے کو خلق کیا، تو پھر کوئی کسی کو بھی پکارے، کسی طرح بھی پکارے، سب کو سورہ رحمان سنوائی جاتی ہے۔ سنو کیا ہوتا ہے، کسی کو کہا یہ آڈیو ہے اس کو سنو، وہ ایتھیسٹ ہے،
اس کو کہیں گے قرآن ہے، اس نے نہیں سننا، اس کو کہتے ہیں یہ آڈیو ہے، اس کو سن، تیرا کینسر ٹھیک ہو جائے گا۔ آن ریکارڈ ہے، میں ان بہت سارے یورپین لوگوں کو، گوروں کو، مسلمانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے سورہ رحمان سنی، ان کے خطرناک سٹیج سے کینسر کی بیماری ختم ہو گئی۔ آپ کے اندر کوئی تکلیف ہے، یاد رکھ لے دوائی سبب ہے، مسبب الاسباب کی مرضی سے افیکٹ ہوگا، اجازت لے گی تو اثر ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ مسبب الاسباب سے رجوع کیا جائے۔ اگر اس کی یہی مرضی ہوئی کہ اس کو دوائی کھلا دی جائے، دیکھیں ایک دم تو یقین نہیں آتا نا، ایک بندہ بیمار ہے، کینسر ہے، اب اس کو کون دوائی بھی بند کر دے؟ اس کو کہتا نہیں تو دوائی جاری رکھ، سورہ رحمان سن، اور یکسوئی سے سن، اور یکسوئی سے سن، اور 7 14 21 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ ویسے تو میں سنتا ہوں لوگ مجھے ملتے ہیں کہ جی ہمیں کسی نے کہا تھا 1 سال تک سن رہے، میں نے کہا اچھا جی 1 سال سننے کے بعد اب تمہاری کیا حالت ہے؟ کہنے ہوں تو ذہنی مریض ہو گئے۔ میں کہ قرآن ذہنی مریض نہیں بناتا، قرآن کا حسن ہے یہ انسان کو انسان ہی بناتا ہے، کردار بناتا ہے، مثبت سوچ عطا کرتا ہے، مہک عطا کرتا ہے، عشق عطا کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا تو ذہنی مریض ہو گیا؟ کیا کیا تو نے؟ کہتا ہے 1 سال تک سن رہے ہیں جی، روزانہ ہی سن رہے ہیں۔ ہن دسو، ہن روزانہ سن رہے ہیں تو ان کی کرا؟ میں نے کہا بھائی بند کر، یہ جس نے بھی تجھے کہا پتہ نہیں کس سوچ کے ساتھ کہا، میں کسی کو الزام نہیں دے رہے ہوں، لیکن یہ کہتا ہوں کہ بات کو غور سے سنو۔ ہمارے ایک فقیر تھے بابا حال اسٹریٹ، وہ کہا کرتے تھے اے سنن والے نو سنی کہندے نے۔ سنو، سننے سے بات پریکٹیکل میں آتی ہے۔ یہ جو سماعت ہے، جب ہمارا کلام پڑھا جائے تو اس کو خاموشی اور توجہ کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ سنو، سنیا سخن تے گئیاں کھلکیاں، اساں چت مولا ولائی ہوں، کیتی جان حوالے ربے، اساں ایسا عشق کمایا ہوں، مرن تھی اگے مر گئے باہو، تاں مطلب میں پایا ہوں۔ یہ موتو قبل انتا موتو فرمانے نبی ہے، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ یہ کون سا مرنا ہے؟ ارے بھائی اس نفس کو لگام ڈالو، اس مردہ قلب کو حیات جاودہ عطا کرو۔ یہ اگر فقیر کو ڈھونڈنا ہے تو یہ اس طرح، یہ جیسے آپ مزار پہ آئے، آپ یقین کریں شاید پاکستان میں کوئی ایسا مزار نہیں ہوگا جہاں ایکولی سب کو غسل میں حصہ دیا جاتا ہے، ایکولی سب کو پھول چڑھانے کا موقع دیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جاتی۔ یہ کلندر پاک کی تعلیمات ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی میں آیا تو میں کلے کھلو کے غسل دیتا، باقی سارے پیچھے ہو، پانی بہ رہے ہیں دونوں منہ تے مر رہے ہیں، خدا کے لیے سب کو ایکول ٹریٹ کرو، انڈرسٹینڈ کرو، ان کے لیے آگے کی طرف موو کرنا ہے۔ یہ بنیاد ہوتی ہے آگے کی طرف پش کرنے کی، کہ ان کو اب آگے کی طرف پش کرنا ہے، ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ دے آر ویری امپورٹنٹ پیپل۔ یہ کلندر پاک کے چاہنے والے ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، ان کو خود اندر احساس ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفس بھی ہو سکتا ہے بہت مچلیاں مارے، اور نفس یہ کہے کہ واہ واہ تو بہت چنگا ہو گیا۔ بہت سارے لوگ ملتے ہیں مجھے، ہمارے اپنے بچے، ان کا نفس بھی اچھلتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ میں کہتا ہوں آپ نے کچھ نہیں کیا، جو کیا اللہ نے کیا، اس کی توفیق سے کرتے ہو تم۔ یہ جو سنتے ہو سورہ رحمان، یہ بھی اللہ کی توفیق سے، یہ جو پھیلاتے ہو یہ بھی اللہ کی توفیق سے۔ تم نے کیا کیا؟ اگر یہ پیغام نہ ملتا، کلندر پاک نہ آتے تو تم کہاں ہوتے؟ اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہوئی ہم پہ کہ اللہ نے ہمیں ایک فقیر سے ملوایا، روشن کیا۔ ہم گھٹن میں رہ رہے ہیں، بیوی میاں سے لڑ رہی ہے، میاں بیوی سے لڑ رہا ہے، رشتہ داری، وہ خوبصورت سسٹم جو اس معاشرے کا حسن تھا، وہ ویلیوز جو ہماری اس معاشرے کی ایک مہک تھی، وہ سب ٹوٹ رہی ہیں۔ وہ اس لیے ٹوٹ رہی ہیں کہ سب مادہ پرست ہو گئے، مادہ کی طرف بھاگنے کے شوقین ہو۔ وہ جب بچی، دعا کرو میری بچی کا رشتہ ہو جائے، اچھا جی کیوں رشتہ کوئی نہیں آتا؟ آندے تھے بڑے، میں کہ پھر
پسند نہیں آتا ساڑھے مزاج لیول دا کوئی لیول لبو پتہ نہیں کیڑا لیول ہے. وہ یار آ تو رہے تم دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھتے. یہی تو منفی سوچ. اچھا پھر لیول دا لب دے نہیں پھر بیاہ تا مہینے بعد واپس آ گئی. کی ہویا بہت ہی گندے لوگ سے. All that glitters is not gold. تو کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کے اس در سے جو چیز آپ کو ملتی ہے وہ مثبت سوچ ہے. وہ پیغام جو آپ سنتے ہو جس کو آپ پھیلاتے ہو اس سے آپ کو ایک اسٹرینتھ ملتی ہے. آپ کی روح وائبرنٹ ہوتی ہے. اس سے آپ ایک مثبت سوچ کے ساتھ لڑ سکتے ہو. اس معاشرے میں سروائیو کر سکتے ہو. آپ اتنا آسان نہ سمجھنا کہ آپ مثبت سوچ آپ کے اندر 2-3 آ گئی تو لوگوں نے کہنا یار بڑا کچھ چنگا ہو گیا. سارا رخ ابلیس نے آپ ہی کی طرف کروا دینا گھر میں. اے ہی جے سب تو اے دیکھے ہو جی گلا کر رہا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں اے فقیر کون ہوں گے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ فقر جو ہے اسلام کا حسن ہے. جب انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے تو ان کی ساری باتیں ٹھیک لگتی ہیں نا. اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو. ارے بھائی فقیر ہی تو کہتا ہے اللہ ہی دیتا ہے. کلندر پاک نے فرمایا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے. صرف وہی کرنے والا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. فقیر نے تو توحید کا سب سے بڑا علم بردار تو فقیر ہوتا ہے. یہ خام خواہ کا اندر کا ایک نفسی گھوڑا ہے سرکش کتا. وہ ایک واقعہ میں اکثر سناتا ہوں. میرا وہ ایک کاکا ہے وہ میرے کتے کو لے کے تو وہ سیر کراتا ہے. یہ بڑا مزیدار واقعہ ہے. تو وہ ایک دن وہ اس کتے کو باندھ کے وہ چونکہ اس بلیک بیلجیم شیفرڈ ہے تو اس کو کنگھی کر رہا تھا. تو بال اس کے کنگھی ٹھیک رکھتا ہے. تو وہ ایک صاحب گزرے انہوں نے کہا واہ واہ اتنا پیار کبھی ماں نال بھی کیتا ہی. انہیں کہا بھائی صاحب مجھے اپنی ماں سے بہت پیار. تجھے اندازہ ہی نہیں یہ میرے مرشد کا کتا ہے. انہیں کہا تمہیں پتہ ہے کہ کتا گھر میں رکھو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. کہتے میرے مرشد نے فرمایا کہ شریعت میں تربیت یافتہ کتا رکھنا جائز ہے. اور بات سنا تیرے اندر جو ایک کتا ہے جسے نفس کہتے ہیں اس کی تربیت کر لی تم نے. تیرے گھر میں رحمت کے فرشتے کب آئیں گے. تو کتے پہ الزام دیتا ہے اپنے نفس کی تجھے خبر ہی نہیں. ان صاحب نے سنو اور چل دیا. تو رحمت کے فرشتے تربیت یافتہ کتے کے رکھنے سے نہیں رکتے. رحمت کے اگر میرا نفسی تربیت یافتہ نہیں یہ اس کی ٹریننگ ہے باقاعدہ. اس کو کھینچا جاتا ہے. اگر آپ کو کوئی گالی دے تو اگر آپ اس کو گالی کا جواب گالی سے دیں گے کہ تو یہ دونوں نفس ہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد گولی چلے. اگر اس نے گالی دی اور آپ مسکرائے آپ یقین جانیں کہ اس کے اوپر وہ اثر ہوگا چونکہ آپ کا نفس ٹھہراؤ میں. اس نفس کو اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں پہچان نہ کی تو اس فیض کے ظاہری اثر اور ٹیمپرری عارضی اثر کو مستقل ہم اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کر سکتے. فقیر کی جو چین ہے جو فنا سے بقا تک کا سفر ہے وہ نفسی مجاہدہ ہے. کلندر پاک رحمت اللہ علیہ ملامتی ہونے کے ساتھ ساتھ بازار حسن میں جو نفسی مجاہدہ کیا تھا وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. کنجریوں کا پیر تک تو لوگ کہتے تھے انہیں اور ایسے ایسے فضول القابات ان کے لیے نکالتے تھے منہ سے کہ جس کی کوئی حد نہیں. انہوں نے تو کسی کو گالی نہ دی. انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ بابا کبھی فیض نہیں دے گا. فقیر بہت ہوتے ہیں. میں بھی بہت فقیروں کو ملا بہت خوبصورت فقیروں کے ساتھ سالوں میری صحبت رہی ہے تو ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایسا فقیر نہ میں نے دیکھا جس نے انسانیت کے لیے جس کو رب نے منتخب کیا ہو تڑپتی سسکتی دکھی بیمار پریشان ذہنی جسمانی روحانی طور پر ان کے لیے بھیجا کہ جا بابا ان کو جا کے دے آگے پیغام. اور وہ فیض چل پڑا.
وہ آپ کوئی کہتا ہے کہ میں قاری باسط کی آواز میں کیوں سنوں؟ ارے بھائی بات تو ضد ہے تیری، یہ ہے نفس، یہ ہے ابلیسیت، اندر کی سرکشی رہے گی۔ کیوں سنا قاری باسط میں؟ میں پڑھنا جو ہے میں روز پڑھتا ہوں۔ یار اچھا کرتے ہو تم، پڑھنا، پڑھنے کا بھی ثواب ہے، سننے کا بھی ثواب ہے۔ خدا کے لیے سن تو لے ایک دفعہ، سن اس طریقے کے مطابق، تجھے پتا چلے ہوگا کیا۔ تو جو اتنا دکھی پھرتا ہے، پریشان پھرتا ہے، ایک دفعہ اس کو سن پھر دیکھ کیا ہو۔ یہ ہماری زندگیوں میں اگر قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کا جو حسن ہے، یاد رکھو، اگر ہمارے کوئی کام ہو جاتے ہیں تو اس میں کسی کے دعا کرانے کا اثر نہیں ہے، یہ سب اور سب اس طریقے کی پسندیدگی ہے جو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اور جو قلندر پاک کی زبان سے نکلا ہے جب آپ اس کو فالو کرتے ہو تو اس میں اثر آ جاتا ہے۔ اس لیے آپ بھی سنیں، آپ بھی پھیلائیں، کونے کونے تک پھیلائیں، صحیح بات پھیلائیں۔ جب آپ صحیح بات پھیلاؤ گے، جیسے وہ سید قاسم صاحب فرما رہے تھے کہ اس نے 1 گھنٹہ میرے اوپر تقریر کی اور میں نے برداشت کیا، اور آخر اس نے کہا تو پہلا آدمی، یہ وہ برداشت ہے جو سورہ رحمان سننے سے اور پیغام پھیلانے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ قلندر کا حسن ہے۔ قلندر کا حسن نعرے بازی نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھے گا نعرے بازی کریں گے، آپ یہ نہ سوچیے گا کہ میں دعا ضرور کراؤں گا آخر میں کہ کسی کے اندر کوئی اتنی سی تڑپ بھی نہ رہے کہ لو جی شاعرہ نے ساڑی گل نہیں سنی۔ میں اس سے ہٹ کے آپ کو بتا رہا ہوں، اس محبت کے سفر میں یاد رکھیں یہ زندگی کی سانسیں بہت جلد گنی جائیں گی، یہ ختم ہو جائیں گی، بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے بندے کے پاس۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بالکل سچ ہے، یہ گنتی کی سانسیں ہیں، یہ مک جائیں گی، یہ ختم ہو جائیں گی، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے سب کا۔ کبھی تو ہو کہ ہمارے پاس، آپ کو یقین ہے کہ میں قلندر پاک کی موضوع کے علاوہ کسی موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا، یہ میرا فخر نہیں ہے، یہ عطا ہے اس شہنشاہ کی۔ آپ بھی اپنا جوڑا بنانے کی کوشش کریں، آپ بھی اس کو ڈھونڈیں، اس نے تو زندگی میں مجھے اپنا جوڑا بنا لیا، آپ کو بھی ایفرٹ کرنے ہوں گے۔ آپ لوگ اکٹھے کر کے یہ جوڑے نہیں بن، آپ خود جوڑا نہیں کہہ سکتے میں جوڑا بن گیا۔ آپ انسانوں تک، وہ ایک بگڑے جاوید صاحب نے سٹوری سنائے تھے، وہ ایک انور صاحب تھے کوئٹہ میں، بھائی آپ حیران رہ جائیں کہ وہ پورے کینٹ اور کتنی وہ کیا نام ہے کیبل نیٹ ورک کا ٹھیکہ ہے اس کے پاس، وہ صبح دوپہر شام وہاں سورہ رحمان چلتی ہے اور میری آواز میں سننے کا طریقہ بھی چلتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے چل رہا ہے، اور وہ شخص 42 سال کی عمر میں مر گیا، اور وہ کہتا تھا کہ بس آخری وقت میں جاوید صاحب سنائے تھے کہ وہ قلندر پاک آتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، وہ چوٹی کو زور زور سے زمین پہ مارتے ہیں۔ then he died۔ اس نے ایسا کام کر گیا، وہ 42 سال میں لوگوں کے پاس سوچ نہیں آتی، دیکھو اس کو اللہ نے کیسی سوچ عطا کی۔ وہ جب بھی مجھ سے بات کرتا تھا اس کا چہرہ دیکھ کے میں حیران رہتا تھا کہ قلندر پاک کے چاہنے والے کوئی گھمنڈ نہ کر لے، پڑھنے دا تو مان نہ کر لیں، یہ نہ آنکھیں میں پڑیا ہو کہار جبار صدا میں مدہ روڑ دوے دودھ کڑیا۔ کسی کو کسی چیز پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ توفیق سے کرتے ہیں، یہ اس کی عطا ہے۔ جس دن آپ کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ آپ پھیلا رہے ہیں، اسی دن جان لیں کہ وہ آپ کا نفس اور ابلیس کی سازش ہے۔ اگر پھیلا دیا تھا، کسی کو میسج دے دیا تھا، کسی پہ کیا احسان کیا تھا؟ جا کے دیکھ لو جس کو پیغام دیا تھا، جس نیت سے دیا تھا اس کا حال بھی جا کے دیکھ لو۔ وہ کہے گا بس ٹھیک ہے کام، میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی، آج کل پھر بیمار ہے، ان 10 کی کمی، چونکہ آپ کے اندر نہیں اترا۔ وہ اندر بوٹی مشک بجائے والی کہانی نہیں ہے، وہ ایسے نہیں آتی، وہ نفس کی جنگ ہے، وہ حقیقت انسان کہ آپ کون ہیں، وجود، روح، نفس، اور روح جو ہے اس کی صفت عقل، روح
نفس کی صفت ہے خواہش، جسم کی صفت ہے حس۔ اب آپ کو بھوک چاہیے، روٹی چاہیے، پانی چاہیے، یہ حس ہے۔ آپ کو خیر صحیح اور غلط کا فرق یہ روح نے بتانا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اور روح اگر وائبرنٹ ہوگی تو آپ کے نفس کو کھینچ کے رکھے گی، آپ کو بتائے گی بھائی اللہ نے یہ کلام اسی لیے بھیجا ہے کہ تم نفس کے اوپر قابو پا سکو۔ اس نفس کی کہتے ہیں نا فقر کا مطلب صرف فقر ہے، اس کا ظاہری صورت مفلسی ضرور ہے لیکن اس کا باطن اقبال مندی ہے، کامرانی ہے۔ جو ظاہری لفظوں میں پھنستا ہے، کوئی روح بنا لے، کوئی حلیہ بنا لے، کوئی ایسے ہی نچنا شروع کر دے، انگوٹھیاں پا لے، فقر یہ نہیں ہے۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ انگوٹھیاں نہیں باندھے سے، کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سب سے ڈریس پہنتے تھے، صاف ستھری ڈریس پہنتے تھے، کہتے تھے صاف ستھرے رہو۔ آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے گندگی کی مکھی ہمیشہ گندگی پہ ہی بیٹھتی اور شہد کی مکھی کبھی گندگی پہ نہیں بیٹھتی، وہ پھلوں کا رس چوستی۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اس کی طرف وحی کر دی کہ وہ پہاڑ درختوں میں اپنا گھر بنائے چھتا اور پھلوں سے اور پھولوں سے رس چوسے، تو جو اس کے پیٹ سے جو روشن مواد نکلتا ہے وہ تم سب کے لیے شفا ہے، مگر اگر تم غور کرو تو اللہ نے ان کو پروگرامڈ کر دیا۔ اور ہمیں لگتا ہے یہ مکڑی بہت اچھا جالا بناتی ہے۔ او بھائی آپ اور میں سب سے پسندیدہ مخلوق ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین تخلیق انسان ہے۔ وہ دیکھو ان کو دیکھ کے ہمارا اڑنے کو دل کرتا ہے، چیلا نو دیکھ کے، عقاب نو دیکھ کے، چیتے کو دیکھ کے، شیر کو دیکھ کے شیر بننے کو دل کرتا ہے۔ اوے تم افضل مخلوق ہو، تمہیں اختیار دیا، شعور دیا، سب سے بڑی نعمت تو ہم سب امت سید الانبیاء علیہ السلام اور سید الانبیاء علیہ السلام معراج سے فقر کا تحفہ اس امت کے لیے لے کے آئے تاکہ امت کے لوگوں کے لیے اللہ سے ملن، دیدار اور وصل کا راستہ کھول گیا۔ اور ہم نے تو اس طرف جانا تھا، وہ مکھی تو اپنا کام کرے گی بھائی جی، شہد دی مکھی، اس کو اس کا کام کرنے دے، اس کو تو اللہ نے دے، اللہ کے نظام، اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں چلا سکتا، اللہ نے سب کو پروگرام کیا، ہمیں اختیار دیا، ہمیں شعور دیا، ہمیں کہا جاؤ یہ اچھی ہے یہ بری ہے، فیصلہ کرو، جو اختیار کرو گے وہی رزلٹ ملے گا۔ اور اوپر سے ہمارے اوپر پہلے انبیاء مرسلین، اس کے بعد اولیاء اللہ کا سلسلہ ختم ہونے کو ہی نہیں ہے، آ رہے ہیں پیر در پیر، پیر در پیر ہدایت۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کی سچائی جو ہے وہ اولیاء اللہ کی ثبوت ہے، ان کا ہونا ہے، وہ اٹیسٹیشن ہے کہ جناب سرکار دو عالم علیہ السلام کی خاتم النبیین کی نبوت کا حسن ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ سو وہ آپ کے سامنے آپ کو مل گیا، اب آپ بتائیں کہ اختیار سے کرنا کیا ہے؟ کہنا میرا دل نہیں کرتا، میرا دل کرتا ہے انہوں مارا، تو یہ آپ کا اختیار ہے، مار لو۔ کمزور کو مارو گے تو یہ اختیار ہے۔ ارے مکھی بھی ایک دوسرے کو مارتی ہے کبھی؟ مکھی کی ایک صفت ہے، یہ شہد کی مکھی جب یہ کوئی سورس آف نیکٹر تلاش کرتی ہے، سب سے پہلے آ کے اپنی تمام کمیونٹی کی مکھیوں کو ساتھ لے کے جاتی ہے، اس کو بی ڈانس کہتے ہیں۔ کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کار، جب تم سن لو اس کو پھیلاؤ، سب تک بتاؤ سب کو جا کے کہ یہ خیر کا پیغام ہے، یہ رحمت کا پیغام ہے، یہ ہے طریقہ کار۔ وہ کوئی عقل سے نہیں کرتی مکھیاں، اللہ نے پروگرامڈ کیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے will of اللہ، سوچیں ایک لمحے کے لیے۔ تو ہمارے پاس ہم کہہ رہے ہیں اچھا جی میں سس نو تے نہیں دے سان سورہ رحمان دا میں سس تے بڑی ڈاڈی ہے، یہ کہے گی تو غلط کیتا، تو ہے کہ جادو لے آئی ہے، بھائی وہ جادو سمجھے یا نہ سمجھے آپ تو دے دیں پیغام۔ آپ خود سنیں، جب آپ بدل جائیں گے لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں گے بھائی بدل گیا، کوئی چکر ضرور ہے، سامنے کچھ کہیں پیچھے چپ کر کے سن لیں گے، وہ بی ڈانس ہی اختیار کر لیں ہم۔
وہ شہد کی مکھیوں کا رقص جو ہے کہ ایک ساروں کو ساتھ لے کے چلتی ہے، تو کلندر پاک ایک ہے، ایک سے یہ سارے چلنے والے، صرف یہی نہیں ہے، سارے پاکستان میں، ساری دنیا میں گورے اور بعض ایسے ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کلندر پاک ایک سے، ایک فقیر سے دیکھیں کیا ہوا، اسی جگہ کا وہ فقیر ہے، اسی للہ لڈی تھالی، اور جہاں کا فقیر جب موٹر وے نہیں تھی، میں یہاں آیا ہوں جب موٹر وے ابھی نہیں بنی، وہ کھٹے کی پہاڑیوں سے ہو کے کتنا مشکل راستہ تھا، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ یار موٹر وے جو کلندر پاک کا ہی خیال تھا، انہوں نے یہ ڈیزائن دیا ویسا ڈیفنس روڈ کے نام سے، اور بڑے زبردست ہستی تھے بہت۔ آپ کو فقیر کا پتہ چل جائے نا کتنا علم لادنی، اور اللہ اس کو کیا کیا بلیس کرتا ہے، بندہ حیران رہ جائے کہ اس کی ڈائمنشن کتنی ہوتی ہیں فقیر کی، انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے۔ آپ بندے کر لو، دوبارہ اور کوئی شکل بنانی پھر گرم کر لو، اس کو کہتے ہیں مجاہدہ، یعنی سفر۔ آپ اگر کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے پیار کرتے ہیں اور آپ اس پیغام کو پھیلا رہے ہیں، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ things will be very easier، آپ سکھی ہو جائیں گے، لیکن آپ کے ارد گرد جو معاشرہ ہے، ایک صاحب تھے وہ مکے میں دعا کرے، میرے دوستوں کو ہدایت دے، میرے دوستوں کو ہدایت دے۔ کسی نے کہا بھائی ہیلو، میں 6 چکر لا چکی، تو ایک کوئی دعا اونچی اونچی مانگ رہی۔ انہوں نے کہا بھائی میری بات سنا، میں واپس ہوتے ہی جانا، اگر وہ ٹھیک نہ ہوئے تو میں بھی خراب ہو جاؤں گا۔ تو بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ارد گرد کے لوگ تنگ کرتے ہیں آپ کو اور آپ بڑے اچھے ہیں، آپ نے سن لی، آپ پھیلا رہے، تو یہ سب کو دو، سب کے لیے دعا کرو۔ کلندر پاک فرمایا کرتے جس سے سب سے زیادہ دشمنی اور نفرت ہے تمہیں، اس کے لیے دعا کیا سب سے پہلے، کر کے تو دیکھو، ایک دفعہ نفس اریٹیٹ کرے گا، 2 دفعہ رزسٹ کرے گا، 3 دفعہ کرے گا، 4 دفعہ کرے گا، ایک دن آپ اس کو کر لو، کہنا نہیں جی میں تینوں معاف نہیں کر سکتا۔ میرے ابا جی نبی علیہ السلام نے آخری خطبے میں کیا فرمایا؟ میں زمانے جاہلیت کے تمام خون معاف کرتا ہوں، کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت نہیں، نہ کالے کو گورے پہ، نہ گورے کو کالے پہ، نہ ادنا عربی کو اجمی، نہ اجمی کو عربی پہ، ماں سوائے اس کے کہ he who regards the God most، جو اللہ سے ڈرتا ہے، ڈرنا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں۔ اب سوچیں جنتان کا لفظ استعمال، خوف ضرر وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے، انہیں فائدہ نہیں نقصان پہنچے، خوف نفع یہ اللہ کے دوستوں کے لیے جو قرب کی منزلوں میں موج اور مستی کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی چیز سے سکھ نہیں پاتے۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے کیا ہمارا نفس ایسا ہے کہ ہم کلندر پاک کی بات کو سمجھ سکیں کہ ہمارا نفس اللہ کے نام سے ٹھہر جاتا ہے، یا خوش ہوتا ہے، یا بے چین ہوتا ہے، یا ایک دم خیال ڈائیورٹ کرتا ہے کدھر میں پیچھے ہی نہ رہ جاؤں، یار وہ بزنس اگے ہی نہ لے جائے۔ بے ایمانی، دھوکہ، سب چیزیں اختیار کر کے دیکھ لیں، آخر سچ تو سچ ہے، اور نبی علیہ السلام کا سچ ایسا سچ ہے، کلندر پاک نے فرمایا صادق سے مراد وہ پاکیزہ ہستی ہیں جن کے منہ دہنے مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ ہر زمانے اور ہمیشہ کے لیے سچ ہے۔ وہ اسوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فقراء نے آپ کو مجھے تعلیم دی ہے، وہ اسی حیات طیبہ کی فالوئنگ ہے۔ آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ جمعہ پڑھیں، آپ حج کریں، آپ نوافل پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ درود پڑھیں۔ وہ بھائی کس کے لیے پڑھتے ہو؟ کہ کوئی بچے نو میٹرک پاس کرانا ہے یا بچی کا رشتہ کرانا؟ خدا کے لیے اللہ کی محبت میں کرو۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اس لیے وہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک ہاتھ میں آگ کا پیالہ، ایک ہاتھ میں پانی کا پیالہ، اور لوگوں نے کہا وہ بھاگی جا رہی، انہوں نے کہا رک جا رک جا، انہوں نے کہا بی بی جی کدھر؟ انہوں نے کہا میں اس آگ سے جنت کو جلاؤں گی اور اس پانی سے دوزخ کو بجھاؤں گی،
کہ لوگ جنت کے لالچ سے اور دوزخ کے خوف سے عبادت کرتے، کوئی شخص اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ اگر محبت کا کوئی مستحق ہے ہمارا، وہ اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ دیکھو اس کی محبت اس کی مہربانیوں کی شکل میں، ہم نہیں مانتے، نہیں اس کا سوچتے، کبھی اس نے ہماری سانس نہیں روکی، کبھی اس نے موسموں کی سختی کو ہمارے اوپر ایک تسلسل سے نافذ نہیں کیا۔ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمیں پانی مل رہا ہے، ہمیں خوراک مل رہی ہے، ہمیں آنکھ بصارت ہے، سماعت ہے، گفتار ہے، کوئی چیز کم ہوئی ہے ہماری غفلت سے؟ تو کس قدر محبت ہے۔ تو تعظیم، احترام جو اللہ فرماتا ہے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، سہروردی سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ کتب سماوی میں یہ لکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے علم تمہارے قلب میں رکھ دیا، تو میرے سامنے فرشتوں کے ادب کی طرح پیش آؤ اور صدیقین کے اخلاص کے ساتھ آؤ، میں تمہارے قلوب کو علم سے روشن کر دوں گا اور وہ علم تم پر حاوی ہو جائے گا۔ ادب، کلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے ہمیں اللہ کی تعظیم سکھائی ہے، کیسے اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے ادھر ادھر دیکھ کے، دھیان کدھر ہے اور باتیں کر رہے ہیں، یا اللہ یہ بھی کر دے، یا اللہ میں نے کار پہنچن تو پہلے آج یہ کر دے، آج وہ کر دے، آج وہ کر دے۔ وہ بھائی ادب، فرشتوں کا ادب، فرشتے نوری مخلوق ہیں، اللہ کہتا ہے اس ادب کے ساتھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا، مجھے جنت سے نکلا ہوا انسان سمجھا۔ وہ ادب جو کلندر پاک نے سکھایا، آنکھیں بند کرو، روبرو اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم پہ رحمت فرما رہا ہے، تم پہ شفقت فرما رہا ہے، اور کوئی بات نہیں سوچنی، صرف روبرو اللہ کے، صرف اللہ کا خیال، صرف اللہ کی عظمت، صرف اللہ کے سامنے پیش ہو۔ تم ایک چیز مانگتے ہو، اس سے دو جہاں کی سروری مانگ لو، اور صدیقین کے اخلاص کے ساتھ۔ ارے بھائی صدیقین کسے کہتے ہیں؟ انم اللہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے انعام کیا انبیاء پہ، اولیاء پہ، اور یہ صدیقین کا اخلاص کیا ہے کہ انہوں نے محبت سے آپ کو وہ طریقہ بتا دیا کیسے اللہ کے آگے روبرو ہوتے، تو آپ کو پیش کر دیا، اب آپ کے پاس طریقہ ہے، آپ کو وہ ادب چاہیے، وہ احترام چاہیے، وہ یکسوئی چاہیے جس کے ساتھ آپ پیش ہوں بارگاہ رب ذوالجلال میں، تو وہ آپ کی دعا کو سنے گا۔ آپ مانگ رہے ہو میں نے نوکری دے دے، وہ کہتا ہے میں تیرے سینے بیچوں علم کو روشن کر دوں گا، علم تجھے ڈھانپ لے گا، تو انسانیت بہترین تخلیق ہے، تو نائب بند، تو کن چکروں میں پڑ گیا ہے۔ دعا تو مجھے بتائیں منگیاں کدی کوئی دیں گا؟ ہم کہتے ہیں ہم نے مانگا تھا تو اس نے دیا، میں کہتا ہوں کلندر پاک فرمایا کرتے تھے رحمان بن مانگے برسات کا نام، آپ نے مانگا نہیں، وہ اتنا پیارا ہے کہ اس نے سب کیا ہماری سوچ کے باوجود بھی ہمیں۔ اس نے جو بھی ہمیں دیا اس نے پیدا کیا۔ ارے ایک ماں نہیں سمجھ آندی، بچہ نیلا ہے، پیلا ہے، کالا ہے، دبلا ہے، موٹا ہے، ہر ویلے لگی رہتی۔ مجھے ایک ماں فون کرتی، میرا بچہ 4 سال کا ہے، بہت پریشان کرتا۔ میں نے کہا لاڈلا ہے؟ ہاں جی۔ میں نے کہا اس لاڈلے دی تربیت کر، ایسا نہ ہو یہ کل ضدی اور ہر دھرم بن جائے اور تیرے ساتھ گستاخی کرے، چونکہ مجھے اندازہ ہے کہ تربیت نہ کرو تو اس کا انجام کیا۔ ارے ماں جو ہے وہ واری جاتی ہے بچوں بچوں، اللہ تو وہ ماں تو ممتا تو اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کا سوچو، اللہ ہمیں اگر پیدا کیا تھا تو ہمارے لیے ہر شے مختص کی تھی، ہم بہترین تقدیر لکھنے والا
بہترین نصیب بنانے والا رب ہے۔ آپ پتہ نہیں ہم لوگ دنیاوی خواہشات کو نصیب سمجھتے، ارے اس سے بڑا نصیب ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس سے بڑا نصیب ہے کہ ہمارے کانوں میں اللہ کی آواز گھس جاتی ہے، اس سے بڑا نصیب ہے کہ ہم منہ سے اللہ کہہ لیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی عطا۔ تو جب بھی، کیونکہ آج موسم بھی زیادہ گرم ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا زیادہ وقت ہو، دعا کی طرف آپ کو اس خیال سے، نمبر 1، جن لوگوں نے یوٹیوب چینل نہیں سبسکرائب کیا پہلے تو وہ کر لیں تحفہ کلندر۔ نمبر 2، جس کے ویوز رہتے ہیں وہ خود ریکارڈ کر کے 5-6 منٹ کے بھیجنا چاہتا ہے، سورہ رحمان سننے سے پہلے اور سورہ رحمان سننے کے بعد اور پھیلانے کے بعد اس کے اندر کیا بدلاؤ ہے، یہ موضوع ہے۔ 2، 3، آپ اس مزار پہ آئیں، اس مزار پہ جو بھی دعا مانگنی ہو طریقہ وہی ہے جو میں آپ دعا مانگنے والا ہوں۔ 4، آپ سورہ رحمان کے پیغام کو صحیح طرح پھیلائیں اور اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا محور بنا لیں، کیونکہ یاد رکھیں یہ سانسیں بہت جلد کم ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو میں نے دیکھ لیا، میں آپ کو بتاؤں، میں دنیا کے ہر قسم کے افسر سے ملا ہوں، ہر قسم کے بڑے، وہ جو کہتے ہیں نا بہت ہی ہولناک قسم کے بزنس مین اور بڑی اتھارٹی، میں نے ان سے زیادہ غریب، کمزور، بے بس، نادان کوئی انسان نہیں دیکھا دنیا میں۔ میں نے سب سے زیادہ امیر اس کو دیکھا ہے جس کا دل زندہ ہے، میں نے سب سے زیادہ شاندار اس کو پایا جو کسی فقیر سے پیار کرتا ہے، اس لیے کہ کوئی جو فقیر سے پیار کرتا ہے وہ یقینی طور پر اللہ سے بھی پیار کرتا ہے۔ آپ دعا مانگیں،